السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحماء بینہم، وقال تعالی ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو الصدقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کا نقارہ قرآن مجید نے بڑا واضح انداز میں بجایا ہے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی بات آئی تو قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے ظاہر اور باطن کی گواہی دی۔ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور رشتہ داری کا معاملہ آیا، آپس کے باہمی میل جول کی بات آئی تو قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ آپس میں مخالف دشمن نہیں ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر محبت، پیار اور ہمدردی، شفقت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے امت میں سب سے بہترین افراد قرار دیا، کنتم خیر امہ، سب سے اولین مصداق بہترین امت کے یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جن لوگوں کا قرآن پہ ایمان نہیں، جو اس قرآن کے حقیقی منکر ہیں اور نہ صرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سینے میں بغض سے رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، اگرچہ بظاہر وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے ایک بدبخت عورت نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ علیہ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا حق جو ہے معاذ اللہ غصب کیا۔ بات اگرچہ واضح الفاظ میں نہیں، لیکن جو ہے ان دسیسہ کاروں نے جس طرف ان کے اشارے انداز تھے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر کے جو ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنانے کی ناحق جو ہے وہ کاوش کی گئی۔ یقینی بات ہے کہ ایسے بدبخت لوگ انشاءاللہ نہ کبھی اپنے باطل مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ انشاءاللہ قیامت تک کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ بات اختصار سے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھاتے ہیں کہ یہ اس ساری کارروائی کا مقصد صرف امت مسلمہ کے اندر انتشار اور ملک کو جو ہے وہ فرقہ واریت کے اندر دھکیلنے کی ایک سازش ہے۔ انشاءاللہ ایسے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن نہ کل کامیاب ہوئے تھے، نہ انشاءاللہ آج اور آئندہ کبھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ واضح رہے کہ یہ باغ فدق یا جگیر فدق جو ہے یہ چیز کیا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر جو چیزیں غیر مسلموں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ملتی ہیں اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ مسلمان باقاعدہ جہاد کے ذریعے جو ہے علاقے کو فتح کرتے ہیں، جو علاقہ کفار کا مغلوب ہوتا ہے اس سے ملنے والا مال غنیمت جو ہوتا ہے، یہ مال غنیمت اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، جس میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔
اسی طرح کفار سے ملنے والا دوسرا مال ہوتا ہے جو کفار کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ کفار مرعوب ہو کر کے امت مسلمہ سے مصالحت کر لیتے ہیں، خلیفہ وقت سے، حاکم وقت سے، اور بغیر جنگ کے امت مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے یہ مال فے کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح مال غنیمت جو ہے اس کے احکام قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ جو ہے، سورۃ الانفال کے اندر اور سورۃ البراءۃ جو ہے سورۃ توبہ کے اندر بیان کیے، اسی طرح مال فے کے احکام اللہ رب العالمین نے 28واں پارہ سورہ الحشر کے اندر بیان کیے ہیں۔ سے اختصار سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ مال فے جو بغیر جنگ کے مصالحت کے امت مسلموں کو ملتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے 9 مصارف جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اگر ایک مصرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ 8 مصرف جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور یہ بات اتفاقی ہے، اگرچہ اہل بدعت نے یہاں پر بھی خیانت کر کے اس کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہ 8 مصارف قرآن مجید کے اندر اس انداز میں ہے، یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس جگہ کا، باغ فدق کا، جگیر فدق کا، نمبر 1 اس کا مال فے ہونا بھی مسلم ہے، نمبر 2 جو ہے اس کے مصارف بھی قرآن میں اتفاقی ہیں، اور وہ مصارف یہ ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید کچھ آگے یہ بات ارشاد فرمائی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور پھر اس سے بھی آگے ولیتبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور پھر آخر میں والذین جاءوا من بعدہم۔ یہ اللہ رب العالمین نے 9 مصرف جو ہیں اس مال فے کے بیان کیے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اس قرآن کے منکر ہیں اور اس قرآن سے حقیقت میں دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کا قرآن کسی غار میں چھپا ہوا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج گمراہی کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں اپنے ذام میں، ایسے لوگ آج اس حقیقی قرآن کو جٹلانے کے اوپر کمر بستہ ہیں، لیکن یہ رب کا کلام ہے، نہ اس کو کل کوئی باطل جو ہے وہ دبا سکا، اس حق کو نہ قیامت تک دبا سکے گا۔